زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو وسط اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. 22 اپریل کو پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس میں 26 جانیں گئیں. تب سے آج تک ایک کشیدگی ہے پاکستان بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ. پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں سے بھی رپورٹس ہیں کہ ایک نروسنس ہے اور دونوں طرف سے الزامات بھی لگ رہے ہیں, دعوے بھی ہو رہے ہیں. ایسے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان بھارت کی قیادت سے آج رابطہ کیا. انہوں نے یہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کی, وہاں پر انہوں نے وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کی, اور امریکہ کی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ جی آپ ریسٹرین سے کام لیں اور ڈائیلاگ کی طرف جائیں تاکہ جنگ کے ماحول سے ہٹا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں چاہے وہ ان کے بی جے پی کے حکام ہوں یا بھارتی میڈیا ہو, اس پر ایک جنگی جنون سوار ہے, اور وہ مودی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ گھس کر جواب دوں گا, تو وہ جواب اب تک کیوں نہیں آیا. ہماری طرف سے آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور آئی ایس پی آر کے ترجمان نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, اور اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو بھرپور منہ توڑ جواب ملے گا. خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کام پہ سیریس ریزرویشن فلیگ کر دی, اس کے باوجود وی ہیو آفرڈ اوکے فائن اف ہوا ہے, یو سے دیٹ اٹس ہوا ہے, تو پلیز give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So اگر پروب ہوگی تو اونلی دین وی وڈ نو کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو یہ فالس فلیگ جو ہے یہ ایک ان کا ڈرامیٹک قسم کا یہ ان کا پلان ہے. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے, آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. تو سوالات بہت ہیں پہلگام واقعے کے بعد. بھارت میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں, یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ اٹھ ہی رہے ہیں. بھارت میں بہت سارے لوگ ابھی تک اب یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اگر سیکیورٹی فیلئر تھا, انٹیلیجنس فیلئر تھا, اس کی ذمہ داری کون لے گا. لاکھوں بھارتی فوجی کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں, شہریوں کی نگرانی کرتے ہیں, یہ واقعہ کیسے ہو گیا. یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان پر فوری طور پہ آتنکواد ہونے کا الزام لگا, لیکن ثبوت اب تک سامنے کیوں نہیں آ سکا. یہ بھی وہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ واقعہ کشمیر میں ہوا, وہاں کی جو سیاحت ہے اس کو ایک زبردست دھچکا لگا. جو ایک پورا بیانیہ تھا کشمیر نارملسی کا, وہ سمجھیں کہ دفن ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ری ایکشن ہے, جو سیکیورٹی آپریشن ہے, اس میں بھی کم از کم 2000 کشمیریوں کو اٹھایا گیا ہے. درجنوں جو ہے گھر بوم کیے گئے ہیں, تباہ کیے گئے ہیں, اور ڈسکرمنیشن کے جو واقعات ہیں, شکایات ہیں, وہ اس کا نشانہ بھی کشمیری ہو رہے ہیں. بھارتی میڈیا کا جو کردار رہا ہے, جو جنگی جنون ہے, اب اس پہ بھی وہاں پہ بھارت میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ مودی سرکار نے, میڈیا نے جو ماحول بنا دیا ہے, کیا اس کے بعد اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ کوئی ایڈونچر کرنے کے لیے مجبور ہیں. اس کی ایک باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ ٹریپ, کہ آپ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ کو پیچھے ہٹنے کی, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا پینٹ یور سیلف انٹو اے کارنر. یہ بھی ایک ایشو ہے. ایک اور بڑی مزیدار چیز ہوئی ہے بھارت میں پچھلے کئی گھنٹوں میں, کہ ایک دم سے ایک اعلان آیا کہ ابھی جو پاپولیشن سروے وہاں پہ ہونے والی ہے نا, آپ سمجھیں گے ایک طرح سے سینسس ہے, اس میں آپ کی کاسٹ مطلب ذات بھی پوچھے جائے گی. اور یہ جو بات ہے, اب ہمیں شاید کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں لگ رہا, ان کا اپنا مسئلہ ہے. وہاں پر ظاہر ہے کہ بڑا ڈیوائسو ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, جیسے یہاں پر سینسس ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایون جو سارٹ آف پرو سنگھی یا پرو ہندوتوا ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کیا ہمیں ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. ابھی جو ایڈیٹر ہیں ویو نیوز کے, WIO نیوز, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دھیرے دھیرے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میڈیا سے جنگی جنون ہٹ رہا ہے, اور اب جو سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے وہ کاسٹ سروے کی طرف جا رہی ہے. تو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اچھا یا تو ڈسٹریکٹ کرنے کی بات ہے, یا تو پھر کہا ہے کہ یار ایسکیلیشن اس طرح کی نہیں ہونے والی جس طرح یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کھا جائیں گے, ہم ایسا نہیں ہے کہ 2 میل گھسیں گے, ہم پورے ملک کو توڑ دیں گے. کیا آپ ہمیں یہ نئی ششکے کے ساتھ ڈسٹریکٹ تو نہیں کر رہے؟
بالکل صحیح. ماحول تبدیل کرنے کے لیے. تو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے کس طرف جا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس وقت ڈی ایسکیلیشن کی بھی بات کر رہے ہیں دونوں سائڈ پہ. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ نگار سابق سفیر پاکستان کے امریکہ میں حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا ہم چیزوں کو ڈسپیشنیٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے سامنے 2-3 بس چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ رہا ہوں اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں آپ بتائیے گا. میں نے ایک بیان دیکھا بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ملکوں کو کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی، کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ بات چیت کریں. اسی طرح ایک اور بیان میں نے دیکھا دی ہندو میں چھپا اے ایس دولت سابق را کے سربراہ، ان کا ایک انٹرویو چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وار از ناٹ این آپشن، دس از ناٹ اے بیڈ ٹائم فار انڈیا ٹو ریسٹور اسٹیٹہڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر. انہوں نے کہا بھارتی حکومت اس وقت اگر کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلے تو ہی دیر پا کوئی اس کا حل نکلے گا. ایک آخری میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہ رہا ہوں. اجے ساہنی کاؤنٹر ٹیررزم آتھر ہیں، ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ یدھ یا جنگ جو ہے وہ تو اتنا کوئی آپشن نہیں ہے، دونوں نیوکلیئر دیش ہیں، لیکن اگر بھارت جواب دے گا تو پھر اس کا کوورٹ آپریشن کے طور پہ جواب دے سکتا ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا. The productive option would be covert operations. Right. These surgical strikes and Balakots will invite comparable retaliation as long as it is a localized operation. They will also do localized operations, and their capacities are comparable to ours. So we will knock down 2 of theirs, they will knock down 2 of ours, or it may be 3 or 2, but they will project 30 and we will project 60. You know, that's how it's going to be. This is a theater intended for the domestic audiences. I control my domestic audience, they control their domestic audience. So none of this is going to have any impact. The other option that everyone is screaming about is war. Well, I think that's the last thing either country can afford. There will be no victors in this war. This is not going to be a quick surgical operation for a few days and we are triumphant. Please note that, I mean, a country as strong as Russia compared to Ukraine thought it was going into a short surgical operation, and 3 years later it's still bogged down there. جی تو اس طرح کی گفتگو جو ہے آہستہ آہستہ شیپ ہو رہی ہے. حسین حقانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب کوئی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ وار از ناٹ این آپشن، اور یہ جو پہلے کیا تھا 2019 میں بھارت نے، اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، آپٹکس کی حد تک ٹھیک ہے، تو اب اگر ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانے کی خواہش ہے کہیں پہ تو وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہاں واشنگٹن میں میری کل ملاقات ہوئی ایک بہت تجربہ کار امریکی سفارتکار سے جو انڈیا اور پاکستان دونوں میں سرو کر چکے ہیں، جن کا بڑا طویل تجربہ ہے جنوبی ایشیا کا. تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہلے تو بجائے اس کے کہ سلام کرتے یا کچھ کرتے، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو میں آگے بڑھا اور میں بھی تھوڑا سا مسکراتا ہوا گیا. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنا ہے کہ mad people always reflect their madness every 4-5 years. تو یہ تاثر بر صغیر کے لوگوں کے بارے میں باقی دنیا کا بنتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے سب نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی جو کوشش ہے وہ ذرا دیر سے شروع کی ہے، ڈی ایسکلیشن کی، کیونکہ سب کا خیال تھا کہ یہ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، حملہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دھاوا بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، سبق سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان کی طرف سے سبق کے جواب کا سبق سکھانے کی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہو بھی جائے تھوڑا بہت تو اس کے بعد پھر باقی دنیا کی آنے جانے سے یہ سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ اس بار معاملات ذرا زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ اس بار پہلے سے کم انوالوڈ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اور بھارتیوں کو دونوں کی قیادتوں کو یہ پتہ ہے کہ کاسٹ کیا ہوگی. بھارت کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، پاکستان کی اکانومی ریکور کر رہی ہے. اب ایسے موقع کے اوپر جنگ دونوں میں سے کسی کو سوٹ نہیں کرتی، اور جنگ جو ہے وہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. اجے ثانی صاحب نے مثال دی یوکرین اور روس کی. اگر آپ اس زمانے کی شروع کے تجزیے پڑھیں تو روسی تجزیے یہ تھے کہ 10 دن اور دوسرے تجزیے یہ تھے کہ 15-20 دن معاملہ ہو جائے گا، لیکن اب تک 3 سال ہو گئے چل رہی ہے، اور ان دونوں کے وسائل بھی اس میں ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس وسائل اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بھارت اور پاکستان کے پاس ہیں. دیکھیے چند باتیں اور بھی ہیں جو اہم ہیں. دہشت گردی ہوئی، بری ہوئی،
26 افراد کو بالکل بہیمانہ طریقے کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کا مذہب پوچھ کے ان کو قتل کیا گیا، ان کو بے لباس کر کے یہ تعین کرنے کے لیے کہ ان کا مذہب کیا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ یہ پاکستانیوں کے نقطہ نظر سے اچھی بات ہے، نہ یہ بھارت کے نقطہ نظر سے اچھی بات ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک نیم جنونی کیفیت ایک دوسرے کے حوالے سے ہوتی ہے، اس لیے چند منٹ کے اندر اندر واقعہ ہونے کے بھارت سے پاکستان پر الزام لگا دیا گیا، اور پاکستان نے بھی ایک بغیر اس کے کہ کوئی ہمدردی دکھاتے ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم نے فوراً یہ شروع کر دیا، فالس فلیگ آپریشن ہو گیا. اب جا کے بات ہو رہی ہے کہ کوئی تحقیق ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی الزام بغیر تحقیق کے لگایا ہی نہیں جانا چاہیے. جب جعفر ایکسپریس ہوا تھا، ہمارے بعض میڈیا کے چینلز نے شروع کر دیا تھا کہ جی یہ بھارتیوں نے کرایا ہے، ہمیں پتہ ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، بھارتی آدمی بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں. تو یہ ایک دونوں ملکوں کی سائیکی بن گئی ہے، اور دونوں اس سائیکی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اب آ جائیے کہ یہ کیسے ڈی ایسکلیٹ ہوگی. میرا خیال ہے کہ ڈی ایسکلیشن کا پروسیس اب تھوڑا بہت شروع ہو رہا ہے. دونوں رہنماؤں سے بات ہو چکی ہے، امریکہ کے سیکرٹری خارجہ کی، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی بات ہو چکی ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ بات کر چکے ہیں، چینی قیادت بات کر چکی ہے. ہر ایک نے بہت محتاط زبان میں بیانات دیے ہیں. امریکہ نے، مغربی ممالک نے پہلگام کے واقعے کے بعد بھارت سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کسی نے نام لے کر پاکستان کی مذمت نہیں کی. اور دوسری طرف چین نے پاکستان کے سلامتی اور پاکستان کی سوورنٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مدد کی بات کی. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارا کوئی اس بات سے لینا دینا نہیں کہ پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ جہادی گروپوں کی یہ پرورش کرتے رہے. اب اس کا جو طویل المیعاد حل ہے، یہ تو ڈیفیوز ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح. ممکن ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا سرجیکل سٹرائک کرنے کی وہ کوشش کریں، پاکستان سے اس کا کیا جواب ہوتا ہے یہ اگلے چند دن کے اندر واضح ہو جائے گا. لیکن جو طویل المیعاد اس کا حل ہے وہ تو یہ کہ یہ ہر 4 سال بعد 5 سال بعد ہم اس چوراہے پر کیوں پہنچتے ہیں، اور اس پہ پہنچنے کی بجائے کیا کوئی ایسا پروسیس شروع ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں لوگ یہ تقریریں بند کر دیں کہ ہندو مسلم تنازع جو ہے وہ ازلی ابدی ہے، اور بھارت میں بھی جو ہندوتو کے حامی ہیں وہ یہ باتیں کرنی بند کر دیں کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ضروری ہے اور پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، جو کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مسلمان ملا کے کچھ 650-700 ملین مسلمان ہیں بر صغیر میں، ان کو وہ وش اوے نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہم یہ بھی ہم وش اوے نہیں کر سکتے کہ بھارت ایک رائزنگ پاور ہے، اکنامک پاور ہے، اور دنیا میں اس کے اچھے تعلقات ہیں. تو کیوں نہ ٹھنڈے دل سے ان معاملات پر بات چیت کرنے کا کلچر پیدا کیا جائے، اور اس موجودہ بحران سے نکلنے کے بعد آئندہ کے بحرانوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جائے. حقانی صاحب، اس میں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ حالی یہ کتنی پلازیبل ہے، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، تھوڑا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے بعد آگے کیسے بڑھا جائے گا، اگر آگے بڑھا جا سکتا ہے. حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حقانی صاحب، بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس ماحول میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ آپ اچھی طرح سے پاکستان اور بھارت دونوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کبھی نہ کبھی کوئی مودی کے یار کا تانا تو کہہ دے گا، لیکن انڈیا از ناٹ این الیکٹورل ایشو پاکستان میں. بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریورس ہے، برعکس ہے وہاں پر، کہ وہاں پر اٹ از ویری مچ اے پولیٹیکل ایشو، اور پاکستان از یوزڈ ایز اے کیچ فریز فار انڈین مسلمز، گو ٹو پاکستان، یہ وہ. اور ماضی میں یہ ایک سکسیسفل فارمولا رہا ہے، مودی کے لیے رہا ہے، مودی کے لیے رہا ہے. تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی مین آئیڈیلی ہونا چاہیے، میں اگری کرتا ہوں، ڈی ایسکیلیشن، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ مشکل ہی ہے. جی بالکل مشکل ہے. اور دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا بھارت سے بات کرنے والے کو، اور مودی کا یار بھی کہا گیا، اور ہمارے یہاں بات چیت نہیں ہونے دی گئی. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تاریخ میں، شملہ معاہدے کے خلاف جلوس نکلے،
اعلان تاشقند کے خلاف جلوس نکلے. ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, اس حقیقت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے, جو کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف تلوار کی زبان میں بات ہو سکتی ہے بھارت کے ساتھ. حال ہی میں کچھ لوگوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان ایسے ڈفرینسز ہیں, ایسے اختلافات ہیں کہ جو کبھی حل ہی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ تو مسئلہ ہے, اور اس طرف کی بات آپ نے بالکل کری دی کہ وہاں پہ ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا ہے. لیکن مسائل حل تو پھر اسی طرح کیے جاتے ہیں کہ قیادتیں سنبھلتی ہیں, سمجھتی ہیں. یہی مودی صاحب جو ہیں وہ ملنے کے لیے پہنچ بھی گئے تھے ہمارے وزیر اعظم سے جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی تھی 2019 میں. اگر ضرورت محسوس ہوگی تو وہ وہاں پہ ڈی ایسکلیشن خود کر کے اور آ کے بات چیت کر لیں گے. جو اصل بات ہے وہ ول کی بات ہے کہ کیا دونوں طرف قیادتوں میں یہ ول ہے کہ آگے بڑھا جائے, یا دونوں یہ چاہتے ہیں کہ یہی کھیل ہمیشہ کھیلتے رہیں. اس بار پھر وہ جو جیسے بچوں کا ہوتا ہے, کھیلتے کھیلتے گیند سے شیشے توڑتے ہیں, اس کے بعد پڑوسی یا کوئی آ کے چیختا ہے, گھر میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہم نے وہ رویہ اختیار کرنا ہے یا مچور قوموں والا رویہ اختیار کرنا ہے؟ بریک سے پہلے مجھ سے غالباً سوال کیا گیا تھا کہ کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کا کیا مستقبل ہوگا. دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ پینڈنگ ہے ایک درخواست ابھی تک, اور انہوں نے جان بوجھ کے پینڈنگ رکھی کہ یہ جو اس کا اسٹیٹ ہوڈ ختم کیا گیا تھا یہ غیر آئینی تھا, کیونکہ آج تک کسی فیڈریشن میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے اس کا سٹیٹس ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے. جو مثلا ایک گلگت بلتستان ہمارے ہاں تھا, وہ صوبہ نہیں تھا لیکن اس کو صوبہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے انڈیا میں اگر کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, یونین ٹیریٹری, تو اس کو اسٹیٹ بنا دیا گیا. ہمیشہ اپ گریڈنگ ہوتی ہے, ڈاؤن گریڈنگ کہیں نہیں ہوتی, کیونکہ ٹیکنیکلی فیڈریشن جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے اجتماع کا نام ہے. تو اگر کسی بھی ذریعے سے فیڈریٹنگ یونٹ کو اس کے منصب سے محروم کیا جائے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ بحث وہاں ہونی ہے اور ہوگی, مجھے پورا یقین ہے کہ ہوگی. آج ہی ایک اور درخواست سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے کسی نے دائر کی ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کی بھی ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ ان کے پروسیس کے اندر بھی یہ بات ممکن ہے اور شامل ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسکلیشن دونوں میں سے کسی ملک کے مفاد میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو دونوں طرف ڈی ایسکلیشن کے حامیوں کو ایک دوسرے سے بھی بات کرنی چاہیے اور اپنی اپنی قیادتوں سے بھی بات کرنی چاہیے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی منصفانہ حل ہو, یہ جو دہشت گردی اتنے سالوں سے ہوتی آئی ہے اس کا بھی کوئی مستقل حل ہو, ایسا نہ ہو کہ صرف ڈینائبلٹی بڑھانے کی کوشش کی جائے. بہت ثبوت کی بات ہو رہی ہے اور خود میں نے کی ہے کہ بغیر ثبوت کے الزام لگایا گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن واقعات کے بعد ثبوت پیش بھی کیا گیا تھا تب بھی تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. لوگ جو ہیں ان کو پکڑا گیا لیکن اس کے بعد کسی کو عدالت نے چھوڑ دیا, کسی کو ہم نے خود انتظامی فیصلوں کے نتیجے میں چھوڑ دیا. تو دونوں طرف کی شکایتوں کو اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور کہے کہ کیا شکایت ہے جو دور کی جا سکتی ہے تاکہ گاڑی کو آگے چلایا جائے, تو شاید کوئی حل نکل سکے. ورنہ اس بار یہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی, 3-4 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ ہوگا اور ہم وہیں کھڑے ہوں. اچھا افغانی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ تو ہم شارٹ ٹرم ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو یا نہ ہو, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 77 سال اس وقت دونوں ملکوں کی جو بھی قیادت ہے وہ پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور وہ ان 2 ریاستوں میں پیدا ہوئی ہے جہاں انہیں انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے ایک خاص سمت کی طرف, وہاں کسی اور طرح سے, ہمارے ہاں کسی اور طرح سے, اور اسی میں سے وہی سماج کا بھی رویہ بنتا چلا گیا اور اسی سماج نے یہ لیڈرشپ بھی پیدا کی. تو اب ان سے کہ جو روزی روٹی ہے وہ انڈوکٹرینیشن اور اس کے نتیجے میں جو مسائل ہیں ان سے جب جڑ جائے تو کیا یہ محض ہوائی بات نہیں ہوتی کہ وہ وقتی طور پہ تو ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی, لیکن پھر بقول آپ کے یا ہم جو کہہ رہے ہیں معاملہ پھر بیک ٹو سکوائر ون آ جاتا ہے ہر 4-5 سال بعد. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟
بتا آپ نے جواب کو سوال بنانے کی کوشش کی ہے. آپ نے جواب تو خود ہی دے دیا ہے کہ انڈاکٹرینیشن مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو یہ باور کراتے رہیں گے کہ ہم ازلی ابدی دشمن ہیں, جب تک ہم لوگوں کو ایسی تاریخ پڑھائیں گے جس کے اندر ہم علاوہ لڑائی کے ہم نے کچھ اور کام ہی نہیں کیا, کبھی ملے ہی نہیں, ہم بھول جائیں گے کہ وہی مغل جن کی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے اور زبردست اور کامیاب مسلمان بادشاہ تھے, ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان میں سے بیشتر کی بیویاں ہندو تھیں, ان کے بچے جو تھے وہ آدھوات تھے. تو اس قسم کی باتیں جب ہم نہیں پڑھائیں گے, ادھر یہ بات کی جائے گی کہ جو ہم پہ اتنے سال حکومت کر گئے وہ کسی طرح سے غیر ہو گئے. حالانکہ جب کوئی اتنے عرصے تک رہ جاتا ہے اور وہیں اس کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے وہیں پیدا ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے. تو یہ انڈاکٹرینیشن جو ہے یہ ختم کرنی ہوگی. لیکن یہ ختم اگر نہیں بھی کی گئی نا, تو ایک بات یاد رکھیے, ہمارے ہاں جو انڈاکٹرینیشن ہے وہ کمیونسٹ انڈاکٹرینیشن سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. سوویت یونین میں جو انڈاکٹرینیشن ہوئی تھی, تو سوویت یونین کے بھی کوئی 1917 سے لے کے اور 1991 تک آپ یاد رکھیے کہ کتنی انڈاکٹرینیشن ہوئی. اسی انڈاکٹرینیشن سے پیدا ہونے والے وہی لوگ بالآخر انہوں نے حقائق کو ریکگنائز کرنا شروع کیا, اور گورباچوف, یلسن, یہ پیدا ہوئے وہاں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹ تھے ان میں سے چند ایک کو جانے بھی دیا گیا, اور وہ بھی ایک اجتماعی فیصلے کے طور پہ کیا گیا, کہ یہ نہیں ہوا کہ کسی نے زبردستی آزادی حاصل کر لی, بلکہ بات چیت کر کے ہوا. تو وہ سارے کے سارے عوامل ہوئے وہاں, وہ پھر حالات بعض اوقات انڈاکٹرینیشن کو اوور کم کر لیتے ہیں. حقانی صاحب, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. میرا ایک آدھ سوال آپ سے باقی ہے, واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھوں گا. پروگرام میں واپس خوش آمدید. حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حقانی صاحب, میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا یہ امپریشن ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے, ماضی میں پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئیں, ہم نے دوستی کی بات کی لیکن معاملات بگڑ گئے. میں ماضی میں جانے کی بجائے آج کی اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ یہاں پہ ایک تاثر ہے ہمیں کہ اس وقت پاکستان کی سول ملٹری قیادت جو ہے جن اندرونی چیلنجز سے نمٹ رہی ہے, چاہے وہ اکنامک ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, دے کین ایل افورڈ کہ جی کہ انڈیا کے ساتھ آپ کوئی نیا فرنٹ کھولیں. اور ان کا اگر ہے بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے آرمی چیف باجوہ صاحب بھی جو ہیں دلی طور پر چاہتے تھے کہ جی حالات بہتر ہوں. اس وقت ہمیں جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ بھارت کی سائڈ پر نظر آ رہا ہے. مودی سرکار کو جو ریوارڈ ملتا ہے اینٹی پاکستان پہ, جیسے زرار بات کر رہے تھے, وہاں پہ when will it become good politics کہ آپ پاکستان کو انگیج کریں, کیونکہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ولنگنس ہے. اگر کوئی میڈیٹر ہے, کوئی ٹریک 2 ہے, پاکستان کی قیادت میں ولنگنس ہے, کیونکہ ہمارے اندرونی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم مزید عدم استحکام اس ریجن میں نہیں چاہتے. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جب ہم سفارت کاری سیکھتے یا پڑھاتے ہیں تو ہم اس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی بات کو سمجھنے کی پہلے کوشش کرو ان کی نگاہ سے. تو آپ ذرا یہی بات تھوڑا سا بھارت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں. ان کا خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ایک سیز فائر ہوا اور اس پر عمل ہوا اور 4 سال سکون سے گزر گئے, نسبتاً سکون سے گزر گئے. لیکن اب دوبارہ سے کوئی آگ بھڑکا رہا ہے. ممکن ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہو, ممکن ہے کہ یہ ان کا انٹیلیجنس فیلیور ہو, ممکن ہے کہ یہ مقامی لوگوں کی ناراضگیاں ہوں جس کے نتیجے میں وہ بندوقیں اٹھا کر جا کر لوگوں کو مار رہے ہیں اور 26 لوگ ان میں سے ہی کسی نے قتل کر ڈالا. یہ سب ممکنات میں سے ہے. لیکن ان کا جو تجزیہ ہے, سیاسی تجزیہ, وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان میں بھی کسی کی سیاسی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم اور اس کے حامیوں کی جانب سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے. ملک میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کی گئیں. تو ایسے موقع کے اوپر قوم کو متحد کرنے کا موقع دے دیا جائے, اور قوم ہمیشہ بیرونی چیلنج کے مقابلے میں یعنی اکٹھی ہو جاتی ہے, اور وہ ہو رہی ہے الحمدللہ اس وقت پاکستانی قوم. تو اس لیے دونوں طرف کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کریں کہ یہ درست ہے کہ وہاں ایک مسئلہ ہے سیاسی, لیکن سیاسی مسئلہ ہماری طرف بھی دوسری نوعیت کا ہے, اسی نوعیت کا نہ صحیح. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. حسین حقانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن دوں تو ایسے ہی چلتا رہے گا. ہاں, ہماری زندگی میں میرا نہیں خیال کہ بال سفید ہو گئے, بال امیدوں پہ سر جھڑ گئے. مطلب حقانی صاحب نے کہا کہ ادھر بھی مسئلہ ہے سیاسی اور ادھر دوسری نوعیت کا مسئلہ ہے. دوسری نوعیت کے مسئلے سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے پیغام, ٹویٹر کیا ہے یار, ٹویٹر کہہ لیتے, تھینک یو,
وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام میں انسانی جانوں کا زیاں افسوسناک ہے. اس واقعے کی تحقیقات کی بجائے مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان پہ الزام لگا رہی ہے. پلوامہ میں بھی جب 2019 میں فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا تو پاکستان نے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی مگر انڈیا ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا تھا. وہ پرائم منسٹر تھے. 1.5 ارب آبادی کے ملک کو جوہری طاقت کے حامل اس خطے میں کھلواڑ کرنے کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت نے قوم کو تقسیم کیا مگر مودی کی جارحیت نے قوم کو متحد کر دیا. صحیح. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, مودی کی جارحیت کی ہم نے بات کی تو دیکھیں میں تو جو دیکھ رہا ہوں اور میں ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ دیکھی ہے انڈیا سے, اگر وہ اسکرین پر ہم لے آئیں پلیز. جی یہ اب دیکھیں کس لیول کی ایسکیلیشن ہو رہی ہے. ہاں, ایئر اسپیس شٹ فار آل فلائٹس فرام پاکستان, یہ چھوڑ دو, جیسے ہماری فلائٹیں وہاں سے کم ہی گزرتی ہیں. نیچے پڑھیں کیا ہوا ہے. ہانیہ عامر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے مودی نے. یار یہ کوئی ایکٹریس ہے نا, یہ ہاں ایسا ہی ہے. تو مطلب کہ اب تو جنگ لازم ہے. مطلب ایک مطلب غوری تو آیا. نا آن اے سیریس نوٹ, جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں اور اتنی لائٹلی نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن کچھ حقائق ہیں. جنگ صرف ایک نمبرز گیم نہیں ہوتی کہ میرے پاس 3000 ٹینک ہیں, آپ کے پاس 6000 ٹینک ہے, لو آپ جیت گئے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ڈپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ان 6000 ٹینکس میں سے کتنے ڈپلوائے کیے ہیں, کتنے آپ استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ, ایک بات یہ ہے. نہ ہی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے کھلونے ہیں اور کتنے مہنگے کھلونے ہیں. رائٹ, میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا. بھارت کے پاس 1000 بار ہم نے سنا ہے کہ رافیلز ہیں. رائٹ, فرینچ جیٹ, ٹاپ آف دا لائن, ہاں ایکسلنٹ ایئر کرافٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. انڈیا کے پاس رشین ایئر ڈیفنس مسائل ایئر ڈیفنس ہے, نہیں S-400 اور ہاں Su-30 فائٹر جیٹس بھی ہیں. اگین ریئلی گڈ پلین. اچھا, صرف یہ نہیں ہے, اسرائیلی سسٹمز بھی ہیں جیسے کہ فیلکون ارلی وارننگ سسٹم, ریڈار سسٹم ہے, اور ایک اسپائڈر ہے, یہ ایک موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ انڈیجنس ہیں. تو کھلونے بہت ہیں اور بڑے مہنگے کھلونے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پاکٹ منی ہے نا. کیا کہتے ہیں نا, نیولی رچ کو کیا کہتے ہیں, نو دولتی. اب نو دولتی ایٹیٹیوڈ بھی وہی ہے نا, نو دولتیوں والا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے کھلونے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا نہیں. اینڈ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر, بیکاز اگر S-400 اور رافیلز ایک تھیٹر میں کام کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ. ایک ہے رشین سسٹم, ایک ہے یورپین سسٹم. دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار دی اسرائیلی سسٹمز. ان کا سورس کوڈ الگ ہے, ان کا سورس کوڈ الگ ہے. یہاں پر پاکستان میں آپ مانے یا نہ مانے, ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آن اے ملٹری پوائنٹ, اس کے سسٹمز کی انٹیگریشن بہت بہتر ہوئی ہے. اور اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے, کیونکہ آپ ہمارے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کے پاس F-16 ہے, آپ کے پاس 80% چائنیز مال ہے, 80% چائنیز مال ہے, 20% امریکن مال, 20 مال ہے. تو ایک سسٹم ہے, US کا سسٹم تھا لنک 16. اس کا جو ایک نیا ورژن جس میں یقیناً چائنیز انپٹ بھی ہے, لوکل انپٹ بھی ہے, ادھر ادھر سے ہم نے پیس ٹوگیدر کیا ہے, یہ ان سارے سسٹمز کو انٹیگریٹ کرتا ہے ریئل ٹائم انفارمیشن ایکسچینج میں. اگر انٹیگریشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے, مس کمیونیکیشن, میل فنکشن, فرینڈلی فائر کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے, اور ایکسیڈنٹس کا. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ مینی ٹوائز. تو ان کی انٹیگریشن نہیں ہوئی ہے کیا اس طرح, اس حد تک نہیں ہوئی. ہمارے یہاں بہتر ہوئی ہے. ہمارے یہاں چین اور امریکہ دونوں رائیولز, لیکن ان کا مال یہاں پہ, مال یہاں پر ہے اور چل رہا ہے. اور دیکھیں جو ابھی بات کی نا وسط نے 80%. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے, آپ کو کوئی, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کچھ لوگوں کی اگر خوش فہمی ہے کہ چین اپنی فوج بھیجے گی یہ وہ, نہیں, لیکن اسپیئر پارٹس, سپلائز, الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وار اور سیٹلائٹ ریئل ٹائم انٹیلیجنس, مطلب بیک اینڈ پہ, آپ بیک اینڈ پہ آپ کو بھائی آپ کو چیزیں دے گا. اور کئی وہ چین سے آپ کبھی یہ بیان نہیں سنیں گے کہ جی اصل میں ایک نیا قانون ہم نے پاس کر دیا ہے, چائنیز پریسلر امینڈمنٹ, اب آپ کو پرزے نہیں ملیں گے. بیکاز چائنا کی ریلائبل پارٹنر ہے کمپیئر ٹو امریکنز, کمپیئر ٹو دی امریکن تو کوئی بھی ریلائبل پارٹنر ہے. آپ زیلنسکی سے تو پوچھیں نا ایک دفعہ, ہاں زیلنسکی سے پوچھیں نا کیسا لگ رہا ہے بیٹا, ہاں پھر پتہ لگے. تو ٹھیک ہے. اور بس اتنا ہی ہے. وسعت آپ بتائیں کچھ بتانا چاہتے ہیں. مجھے زرار کی باتوں سے جو ہے وہ اتفاق ہے. اچھا, اسی لیے مجھے اب تمہاری باتوں سے سمجھنے میں مدد مل رہی ہے کہ یہ ہوتا تھا, ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس میرا جوتا ہے جاپانی, طیارے بھی تھے ہیں,
تھوڑے سے میگ بھی لال ٹوپی روسی یا تم بات نہیں اوکے سوری گانے کا شوق ہے. چائنیز میک تھے, مراج تھے, ان کی اوور ہالنگ وغیرہ کر کے ہم کام چلاتے تھے. پھر ہمارے پاس فینٹم طیارے آ گئے, سیبر تھے, F-16 آ گئے, یہ سارے. تو وہ ایک تھا سلسلہ, انٹیگریشن کا مسئلہ تھا. لیکن اب میرا خیال ہے اس لیے سہولت ہے کہ 80% جو ہے چائنیز مال ہے, تو اس میں تو ظاہر ہے آپس میں وہ ہتھیار چینی زبان ہی بولیں گے اور یہ لوگ ٹرینڈ ہیں. اور باقی جو ہے 80s اور 90s کے دور کے جو امریکی ہتھیار ہیں وہ بھی ہیں. اچھا, افغانستان میں جو ہتھیار امریکہ نے چھوڑے ہیں وہ بھی انٹیگریٹڈ ہیں, وہ بھی سب, اس لیے کہ سارے کے سارے وہ تو اسمال آرمز ہیں نا سر, اس میں انٹیگریٹنگ کی ضرورت جو بھی ہے ہو گیا. تو اچھا, اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کی ایئر فورس میں 3 یا 4 ممالک کے طیارے ہیں تو سب کی علیحدہ علیحدہ مینول ہوں گے, علیحدہ ماہرین آئیں گے. اگر ایک ہی کمپنی کے یا ایک ہی ملک کے ہیں تو میرا خیال ہے خرچہ بھی کم. نہیں, وہ آپ رافیل پر کسی اور ملک کے میسائل نہیں لگا سکتے, وہ آپ کو فرانس سے ہی لینے ہیں. تو اس طرح کے مسئلے بھی ہیں. اور انٹیگریشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میں آرڈر دے رہا ہوں پشتو میں, آپ صرف سندھی بولتے ہیں. You see, so they can't talk to each other. This is the okay. This is the problem. So ہمارے دفاعی تجزیہ نگاروں کی گفتگو آپ نے سنی, ملٹری اکوپمنٹ. اور آخری پنچ لائن یہ ہے کہ ہم بولے نہ بولیں, ہمارے ہتھیاروں کو آپس میں بولنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, ہو گیا, بہت اچھا. اب آپ کلوز کر سکتے ہیں. نہیں میں کلوز نہیں کر رہا, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جب یہ تو ہم بات ہوئی 2 دیشوں کے آپس میں لڑنے کی, لیکن مار کٹائی جب بچوں کی ہوتی ہے اسکولوں میں, اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں اور ہم کیسے بھگتتے ہیں, تھوڑا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. اچھا, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اکثر اسکولوں میں یا ٹیوشن سینٹرز میں جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے یا ان کو سخت انداز میں کچھ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کافی مار پیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہر دوسرے ماہ یا کبھی کبھی دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا میں جس میں کوئی ٹیچر, چاہے وہ اسکول میں ہو یا وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں ہو, جو بھی, وہ بچے کو زور سے مارا جا رہا ہے. اور حسب معمول تھوڑی دیر کے لیے کافی شور مچتا ہے کہ یار اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈالو, یہ کرو, بچوں کو بچاؤ. لیکن پھر معاملہ ایک بار پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب میں ہرگز ہر ٹیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, یہ واضح ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو روکا جا سکتا ہے, اور اگر ہاں تو کیسے؟ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں مدیحہ انصاری صاحبہ, CEO ہیں سٹیز فار چلڈرن کی, ایک ایسا ادارہ جو بچوں کو ایک محفوظ ماحول میں کھیل سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے. اور ان کا ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, بڑی مزیدار ویڈیوز بھی بنائی ہیں انہوں نے, جس کا نام ہے مار نہیں پیار. اور یہ خاص طور پر جسمانی سزا جو بچوں کو دی جاتی ہے, جس کو کارپورل پنشمنٹ کہا جاتا ہے, اس کو کلاس روم سے مٹانے کی کوشش ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مدیحہ صاحبہ ونس اگین. آپ کئی سال پہلے بھی آئی تھیں ہمارے شو پر. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک بڑی نارملائز چیز ہے, مطلب اگر میں آپ دونوں سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ پر یہ گزری ہے اسکول میں, تو وہ سب آپ بالکل 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 آپ کے ساتھ پرنسپل کا ڈنڈا کھایا, پرنسپل آج بھی یاد ہے. ہاں, ہمارے یہاں کیننگ ہوتی تھی, میرے آنے سے پہلے وہ بند ہو گئی, لیکن پھر بھی تھوڑا ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ باسی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اچھا. وہ کسی ایک بچے کو درخت کے نیچے کلاس ہوتی تھی, درخت پہ چڑھا دیتے تھے, وہ کہتا ہے تازہ ڈنڈا توڑ کے لاؤ, اور پھر اس سے الگ بڑی پرانی برٹش ٹیکنیک ہے, الگ مزہ آتا. جی. تو مدیحہ صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ اس ٹیبل پر بھی اگر ہم ایک کیا کہتے ہیں سروے کریں تو 100% رزلٹ آئے ہیں. اب یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے, تو اس پرانی روایت کو کیسے مٹایا جائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سرار, اور بات یہی ہے کہ ہم نے بھی جب ٹیچرز سے بات کی, جب ٹیچرز کے ساتھ ورکشاپس کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بچپن میں مار کا سامنا کیا, مار پیٹ کا سامنا کیا کلاس روم میں, تو کمیونٹیز میں تو 100% ٹیچرز اور گورنمنٹ اسکولس میں کوئی 70% سے زیادہ ٹیچرز نے کہا کہ ہاں. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے, ان کو بھی وہ حادثہ یاد ہے, وہ وقت یاد ہے, وہ واقعہ یاد ہے جب ان کو کسی ٹیچر نے پکڑ کے مارا یا ذلت آمیز اس طرح سے سزا دی کہ پوری کلاس کے سامنے. اور یہ جو ہے یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جو کہ پھر نسل در نسل دہرایا جاتا ہے. تو
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ یعنی جسمانی سزا کو ختم کرنے کا عالمی دن ہے. تو اپریل 30 کو یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ملک کی سطح پر اور معاشرے کے لیول پر ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے پہلے بھی ابھی بات کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کچھ جنگجو ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو ایک پرامن معاشرہ کس طرح بنانا ہے, وہ اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ آج سے ہی بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ مستقبل کو بھی پیار سے سنبھالیں. تو اگر یہ ایک چیز, ایک آئیڈیا جو اتنا عام ہو چکا ہے اور دہرایا جاتا ہے, اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. تو ایک جو چیز ہے, جو پہلا سٹیپ ہے, پہلا قدم, وہ ہے قانون. اسلام آباد میں, گلگت میں, سندھ میں قانون آ چکا ہے جو کہ کلاس روم میں اور اسکولوں میں اسپیشلی مار پیٹ کو سختی سے منع کرتے ہیں, بین لگا چکے ہیں. اور باقی صوبوں میں یہ ابھی نہیں آیا. اور لیکن اگر یہ پہلا قدم لے بھی لیا جائے تو سوری مدیحہ, میں اویئرنیس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے کہا سندھ میں بھی یہ لا آ چکا ہے, اسلام آباد میں بھی, گلگت بلتستان میں, تو وہ لا کیا کہتا ہے اگر کہیں پہ ٹیچر ٹارچر کر رہا ہے, مار رہا ہے بچے کو, اور وہ چاہے اسکول میں ہو یا مدرسے میں, تو اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی رپورٹ کر دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے؟ تو اسلام آباد میں تو اس کے رولز آ چکے ہیں اور صوبوں میں ابھی ادھر پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد میں اگر وہ رپورٹ کیا جائے تو فائن بھی ہو سکتا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اسکول کی سطح پہ وہ ایبسلوٹ زیرو ٹالرنس ہے اس کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ٹیچرز کو اس کے لیے پنش کیا جائے, ان کو بھی پنش کیا جائے, ضروری ہے کہ ایک اور بات ہو ان سے جس میں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر مار نہیں تو پھر کیوں. کیونکہ آپ لا تو لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اگر اس پر عمل دیکھنا ہے کلاس روم کی سطح پر, تو ان سے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ اگر مار نہیں تو کیوں, اور اگر پیار تو پھر کیسے. وہ کیا باتیں ہیں, وہ کیا ٹولز ہیں, وہ کیا آلٹرنیٹیوز ہیں, وہ کیا رویے ہیں جو کہ اپنائے جا سکتے ہیں کلاس روم میں, جن سے بچوں کو کے لیے پازیٹیو ایک مثبت ماحول بن سکتا ہے اور نظم و ضبط بھی قائم رہ سکتا ہے. تو اس پہ پھر کام کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ ٹیچرز سے بس کہا جائے ایک دن کہ اگر آپ نے بچے کو مارا تو آپ کو جیل ہو جائے گی, آپ کو فائن ہو جائے گی. آپ نے جب ٹیچر سے بات کی ہوگی تو اکثر یقیناً کسی نے یہ کہا ہوگا کہ جی آپ ان بچوں کو جانتی نہیں ہیں, تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو سنبھالنے کا. تو جس آپ آلٹرنیٹیو کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم ڈنڈا تو ان کے ہاتھ سے نکال دیں گے, لیکن کیونکہ وہ اتنے یوز ٹو ہیں کہ اگر کلاس روم میں ڈسپلن رکھنا ہے تو وہ ڈنڈے کے زور پر ہی رکھنا ہے, تو ڈنڈے کی جگہ ان کو کیا دینا ہے؟ اس کی جگہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور جگہوں میں بھی لائیں. ایک تو یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے, اس کا ایک نظام بنانا جو بچوں کو بھی پتہ ہو اور پورے اسکول میں پتہ ہو کہ ایک نظام قائم کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے. اور پھر یہ باتیں ہیں کہ اگر پیار سے سکھانا ہے تو کس طرح, اگر آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے بھاگے نہ, کلاس سے بھاگے نہ, کلاس میں ڈرے نہ, اور وہ سیکھ سکے, وہ اس کو سیکھنے کا شوق ہو, تو اچھا کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ اگر ڈنڈا نہ ہو تو ڈسپلن قائم کیا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈسپلن اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو بچے کریں جو کہ آپ کو مناسب لگیں, تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ٹیچر سے کنٹرول لیا جا رہا ہے یا ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے باؤنڈریز نہیں لگا سکتے, لیکن مار پیٹ کے علاوہ کوئی کانسیکوینسز جو کہ اس ایکشن سے وابستہ ہوں وہ بھی سوچیں. اگر ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے, اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو آپ بھی مدیحہ لگ رہا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی تلاش کر رہی ہے وہ سارے میجرمنٹ کے مائنس ڈنڈا کیا ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی
زیر تعمیر ہے پروپوزلز آپ کے یہاں بھی، ایسا لگ رہا ہے؟ ایکچولی نہیں، ہمارے پاس جو پیار کے ساتھ سکھانے والے ٹیکنیکس ہیں، اگر میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ ایکچولی تعریف کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے، تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اس طرف آئیں کہ مجھے سیکھنے کا شوق ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرنا اور مزیدار طریقوں سے سکھانا. پھر جو کلاس روم کے ایک گراؤنڈ رولز ہیں. اچھا مدیحہ، جو ہر اسکول میں کچھ بچے بلیز بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہاں ویسٹ میں تو بہت زیادہ بڑا پرابلم ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ہے. بلیز سے کیسے نمٹا جائے؟ تو اس میں بھی پھر یہی ہے کہ بچے جو ہیں اگر وہ ان کو کلاس روم میں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کا بھی رویہ دوسروں کی طرف اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو اسی طرح ریزالو کرتے ہیں یا دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک تو یہ سمجھانا کہ دوسروں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، پھر سسٹمز لانا کہ رپورٹنگ کے میکانزمس ہوں، چاہے ٹیچر ہو چاہے بچہ ہو، اسکول کی لیول پر وہ سیف گارڈنگ کے اور رپورٹنگ کے میکانزمس ہوں. اور اس بچے کے لیے بھی جیسے یہ بات ہوئی کہ یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کے لیے کانسیکوینسز ہوں، ضرور ہوں، چاہے وہ بچے کے لیول پر ہو کہ بریک میں اس کو روکا جائے، کوئی اور کام دیا جائے، اس کو کلاس کی خدمت کا کوئی کام دیا جائے، یا پھر مدیحہ سوری ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آپ کی جو بنیادی جو آپ کا تھرسٹ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. مجھے تھوڑا سا ایشو ہے آپ کے اس سلوگن سے، مار نہیں پیار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہاں پہ یہ بات نہیں کرتے کہ بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ پیار کا جو کانسیپٹ ہے، ٹیچر، اس کا پاور، ریلیشن شپ جو ہے بچے کے ساتھ، ہم نے کتنی ساری رپورٹس دیکھی ہیں کہ وہ پھر ابیوز کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو تھنک تھرو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اگر ڈسپلن کرنا ہے ود ان ریزن تو کیسے کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی آئی ووڈ آلسو سے کہ ہمارا جتنے بھی دفعہ میں اسکولوں میں گیا ہوں، جب بھی میں نے دیکھا ہے، مار تو چلے ایک فزیکل ہے نا، بٹ انویریبلی ٹیچرز بچوں پہ چیخ رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ابیوز، اور ظاہر ہے وہ بچہ جو ہے کانسٹنٹلی اس سے جب ذہنی دباؤ ہوتا ہے. بالکل اس پہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ آئی تھنک یہ بات تو مختصر سی ہوئی ہے، لیکن پازیٹیو ڈسپلن کو کلاس روم میں لانا یہ ایک پوری سائنس ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہوتی ہے، یہ ایک رات میں نہیں ہوتی، مطلب پورا پروسیس ہے، پورا پروسیس ہے. I'm really sorry، آپ کا ٹاپک یہ زبردست ہے، اینڈ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آئی تھنک ہمیں دوبارہ بھی اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ مدیحہ. اور دیکھیں کوئی انہونی کام نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ڈنڈے کے زور سے ہی سکھایا جاتا ہے. انفیکٹ جو سکسیزفل اسکولنگ سسٹمز ہیں ان میں کارپورل پنشمنٹ شامل نہیں ہو، نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دی ایکویشن. وہ جو پبلک ایٹر ویٹر ہے وہاں بھی نہیں ہوتی، میرا خیال اب نہیں ہوتی. ایک زمانے سر اب تو $4 ملین کا بلین پاؤنڈز کا لا سوٹ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت لیں گے. خدا حافظ، شب بخیر.